اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی. میرے بھائی رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں, ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے. سرکار ذرا امیجن کریں, کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے, یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو, سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو. تو حضرت ابو بکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں, ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے. یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں, یعنی ان کی وجہ سے, اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے, ان کی وجہ سے ہم یہ فیسلٹی ویل کر رہے ہیں. اسی لیے بخاری میں الفاظ ہیں محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو, حضرت ابو بکر کا قول ہے. اور امام بخاری نے اس کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے, امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا. حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں بھی جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا, بس حضور کے گھر والوں کو راضی کر لو. یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں, مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں. کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں. میرا چیلنج ہے, یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا, فلانے کا پہلا نمبر, فلانے کا چوتھا نمبر, فلانے کا تیسرا, یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں, اہل بیت کو سائڈ میں کریں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں, حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو, کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کرے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا, ٹھیک ہے, یہ جنتی عورتوں کی سردار, حضور کی بچی, اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے. حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں, میں علی سے بہتر ہوں, میں ختیجہ سے بہتر ہوں. ان کے دماغوں میں یہ فطور ہوتے ہی نہیں تھے. وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول, کہ نا نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے. بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا, جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون, تو اس سے مراد ہے فرعونی. اور آل موسیٰ, تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی. ہم نے کہا رکو ذرا, صبر کرو, رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. بخاری کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے؟ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکل آئے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تھوڑے نال جڑ جائے, تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈکٹ نہیں دے رہا, میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں. اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا, وہ حضور کے گھر والے ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں, تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں, آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے, میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں, حضور خوش ہو جائے. اور یہی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا, حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے. قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا.